بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثاني اثنين ہے رسول اللہ کا شیدائی مرکبی پہلو محمد میں جگہ پائی. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن کی تلاوت صرف کافی نہیں بلکہ ساتھ ہی اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی وَذِكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اپنے گھروں میں تلاوت کرنے والے آیات اللہ، قرآن کی تلاوت کریں، آیات اللہ کی تلاوت کریں. اور دوسری کس چیز کی تلاوت کرنی ہے؟ والحکمہ. حکمت سے مراد کیا ہے؟ دانائی. اور سب سے بڑے دانا کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا فرمان ایسا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا لا
أصواتكم فوق صوت النبي، جس کی آواز، بات، صوت ایسی ہے کہ اس سے کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے انبیاء بھی آئیں گے تو وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ تعالی وسلم محمد کریم کی اتباع کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ کر اتباع رسول محمد کریم کی اتباع کریں گے۔ اور یہ سمجھایا جا رہا ہے ایسی آواز رسول کی ہے، ایسی بات رسول کریم کی ہے، اس کا اندازہ آپ دیکھنا چاہیں کہ بہت بڑی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 شخص آئے اور اللہ تعالی نے 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے آپ کے وزن کے لیے اندازہ لگایا، ایک کو ترازو میں آپ کے مقابلہ میں بٹھایا، پھر 2 کو بٹھایا، پھر یہ بتایا گیا اگر اللہ کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو آپ کی ذات کے وزن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ کی بات کے وزن کا کون مقابلہ کرے گا؟ جس کی ذات بلند ہوتی ہے اس کی بات بھی بلند ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، لوگ ہمارے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں آپ کو دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ ہمارا تو محبت کا معیار یہ ہے، ادب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، حق رسول یہ ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا، ہماری زبان میں کہتے ہیں آخری نبی بنایا۔ اب نبی آخری ہے تو اس کا فیصلہ بھی آخری ہونا چاہیے نا، یہ عقیدہ بنا کر جاؤ۔ یہ ہے قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی دعوت۔ رسول آخری ہے تو اس کا فیصلہ بھی آخری ہے۔ اب رسول کا فیصلہ حدیث رسول ہے۔ اللہ تعالی اعلان فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے ہر حال میں، معیار میں، معاملات میں اللہ پر آپ کو فیصل نہ تسلیم کریں، دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ آپ کو کیا ہم نے فیصل بنایا ہے؟ آج ہم اپنا فیصلہ معاملات میں یا اللہ تعالی کے دین میں کس کو فیصل بنایا ہوا ہے؟ امتی کو، اپنی مسجد کے مولوی کو، اپنی برادری کو؟ نہیں، فیصل بناؤ اس ہستی کو جو رسول بھی آخری ہے، جس کا فیصلہ بھی آخری ہے، جو رسول وزنی ہے اور اس کا فیصلہ بھی وزنی ہے، جو رسول سب سے بڑا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اس کا ذکر بلند کیا ہے تو اللہ نے اس کا فرمان کو بھی بلند کر دیا ہے۔ یہ ہے ادب رسول۔ اب ایسا فرمان ہے کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانا جائے۔ بے شمار لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، فرمانے لگے اپنے ساتھی کو لا تحزن، اداس نہ ہو، غم نہ کر، اللہ اکبر، پریشان نہیں ہونا۔ کون تھے؟ ثانی اثنین، ایک کے ساتھ دوسرے چلے، 2 چلے جب اذ ہما فی الغار، غار میں پہنچے۔ اب قرآن سارا پڑھتے جاؤ، قرآن میں نام نہیں ہے کون چلے ہیں، کہاں سے چلے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، نہ غار کا نام ہے قرآن میں۔ کس چیز کو مانو گے قرآن سمجھ آئے گا؟ حدیث رسول کو۔ میں نے عام فام آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے تاکہ آپ کو اتباع رسول کی سمجھ آئے، اور جو لوگ کافر اس دنیا میں اللہ پر یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں قرآن سچا ہے اور حدیث
صحیح نہیں ہے، تو یہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ حدیث رسول کو نہ مانا جائے تو آدمی کا ایمان پکا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیث رسول اللہ کی، قرآن و حدیث نہ ہوتا تو زمانہ میں اندھیرا ہوتا۔ فیصلہ ہمارے کون کرتا؟ رہنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، خوشی کا، غمی کا، دکھ کا، سکھ کا۔ آپ سمجھ چکے ہیں بات کو، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں جس کی تشریح، تفصیل حدیث رسول سے ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ ذکر، آخرت کا فکر، مرنے کی تیاری، اللہ اکبر، اللہ کی یاری کا سامان قرآن نازل فرمایا۔ اور کیسے آیا؟ جس نے قرآن سنایا اس نے ہی حدیث بیان کی۔ جو قرآن کے حافظ ہیں وہی حدیث کے حافظ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو بولے کہ سورج تو پرانا ہے، دھوپ ابھی نئی نکلی ہوئی ہے، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ جب سے سورج ہے اسی وقت سے دھوپ ہے، جب سے قرآن ہے اس وقت سے حدیث ہے۔ اور دو چیزوں کو مانو گے تو کبھی دنیا میں تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہی رسول کا طریقہ ہے۔ ترکت فیکم امرین، میں نے اس کا ترجمہ اسی لیے کیا ہے، میں نے مسلک دیا، شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ۔ کیا ہے؟ میرا مسلک حنفی نہ شافی، مینو دین محمد ہے کافی۔ کیا ہے دین محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا دین؟ کیا ہے؟ آپ کے اوپر شریعت اللہ تعالی نے کیا بھیجی ہے؟ جو دین اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اتباع رسول میں برکت ہے، اور اسی اتباع رسول کو اس طرح آپ سمجھتے جائیں۔ میں ساری رات بیان کروں، ساری حیات بیان، بات ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، کوئی ہستی دنیا میں ایسی نہیں جس کی گارنٹی اللہ تعالی نے دی ہو کہ یہ جو بھی بولے گی، جو بھی بات فرمائے گی، یہ ہستی بالکل میری طرف سے ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کی سند اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ وہ پیارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قلب اطہر پہ اللہ تعالی نے سبحان اللہ قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کیسے آیا؟ جبرائیل امین لے کر آیا، اور پھر جبرائیل امین علی قلبک لتکون من المنذرین، پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ آیا، اور آپ نے دنیا والوں کو اس طرح سمجھا دیا ہے کہ لوگوں، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ مقام دیا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تو ایسا رسول ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، امام ہے، مقتدی ہے، کوئی صحابی ہے، اور اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین ہے، لیکن ہر آدمی اپنی مرضی سے بات کرتا ہے۔ ایک ہستی ہے جو اللہ کی رضا سے بات کرتی ہے، جس کی بات کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا میری طرف سے ہے۔ صحابی ہر بات لکھتا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، میرے یار دیندار، دین کی بہار، ہر بات لکھا کر، سوائے سچ کے میرے منہ مبارک سے اور کچھ نہیں نکلتا۔ کیسا سچ ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. جو اللہ کی بات نہ مانے، فیصلہ نہ مانے، وہ بھی گمراہ. جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور بات نہ مانے، وہ آدمی بھی گمراہ ہو گیا. اور کیسا گمراہ ہوا آپ دیکھتے جائیں. اللہ تعالی کے کلام کو، سچ کے اعلان کو قرآن کریم میں آیا ہے. پیغمبر جو آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. معلم دو چیزوں کا استاد سکھانے کے لیے آیا. ایک الکتاب ہے، دوسرا کیا ہے؟ والحکمہ ہے. کوئی حکمت والی حدیث ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہمیں نہیں سمجھایا آتیناہ حکما وعلما، ترتیب بھی سمجھائی. وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ایک ایک پیغمبر کا تعارف اللہ تعالی نے فرمایا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اسی ایک بات کی تشریح کروں تو کافی وقت درکار ہے، اور میں جو بات آج کرنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جب تک قرآن کے ساتھ فرمان رسول کو نہ مانا جائے قرآن سمجھ نہیں آتا. اس کی مثال آپ یاد کر لیں. اور کوئی آدمی آپ کو ملے جس طرح تکفیری لوگ ہیں، اور بعد اپنے آپ کو توحید اور بعد مسلم اور بعد مسلمین پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. پاکستان میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف انکار کر دیتے ہیں. نزول مسیح کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، کبھی پتہ نہیں کس کس چیز کا. ان سے آپ پوچھیں کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہ مانا جائے تو قرآن سمجھ نہیں آتا. اس کی مثال آپ دیں گے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالی نے سال کے کتنے مہینے بنائے ہیں؟ 12. اور 12 مہینوں کا اللہ تعالی نے فرمایا ذکر قرآن میں ہے. اب 12 مہینوں کے نام ہیں قرآن میں؟ نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ حدیث میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج. یہ 12 مہینے ہیں، لیکن ذکر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ میں ہے. اور کتاب اللہ میں نام کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. ساری آیتیں قرآن پڑھتے جاؤ. جب تک قرآن کے ساتھ حدیث پاک کو نہیں مانو گے تو قرآن کا فہم سمجھ نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں اپنے اعمال برباد نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا انکار کر کے کافر نہ بناؤ. یہ منکرین حدیث مسلمان نہیں ہے. آپ دیکھیں صحابی کہتے ہیں انہ کان اذا تکلم بکلمۃ، صحیح مسلم شریف میں ہے انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3 حتی تفہم عنہ. اللہ کے رسول ہمیں حدیث کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے اعادها 3 3 بار، 3 بار، بار بار. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حتی تفہم عنہ، حتی کے بعد ہمارے فہم میں محفوظ ہو جاتی ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں احفظوہن واخبروا بہن. لوگوں محفوظ کر لو. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہوں وہ یاد کر لو، جو نہیں ہے ان تک میرا پیغام پہنچاؤ. اور پہنچانے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا دے رہے ہیں. وہ دعا کیسی ہے؟ نضر اللہ عبدا سامعا
مقالتی فحفظها ووعاها وعداها. پھر دعا دیتے ہیں نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا. اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھ جو میری حدیث کو یاد کرتے ہیں، جو میری بات کو سنتے ہیں، پھر اس کو محفوظ کرتے ہیں. آؤ سچ کا اعلان دیکھو، حق کا بیان دیکھو. قرآن کے ساتھ اگر حدیث پاک کو نہ مانا جائے تو قرآن سمجھ نہیں آتا. اب حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر کی بات کو حدیث اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. اب حدیث ایسی چیز ہے، آپ قرآن پاک کی تفسیر دیکھیں. قال نبانی العلیم الخبیر. اللہ علیم الخبیر نے مجھے یہ علم دیا ہے، یہ بات سمجھائی ہے. اب اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے؟ قرآن میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پورا واقعہ حدیث مبارکہ میں ہے. اہل علم موجود ہیں. اللہ کا قرآن بھی حدیث ہے اور پیغمبر کا فرمان بھی حدیث ہے. اللہ پر اس کو ماننے والے تمام مسلمان اہل سنت اہل الحدیث ہیں. اور دنیا والوں کو یہ پیغام سناؤ کہ اللہ تعالی نے جو عزت عظمت شان مسلمانوں کو دی ہے، وہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان کو صحیح معنوں میں نہ سمجھے. ایک صحابی ہے اور جلیل القدر صحابی ہے، سیدنا عدی بن حاتم. قرآن کو دیکھتا ہے لیکن حدیث جب تک نہیں آئی اس کو قرآن، حالانکہ عربی بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، لیکن حدیث آئی ہے تو بات سمجھ آئی ہے. اس نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا اور 2 دھاگے اپنے تکیے کے ساتھ رکھ دیے. آپ تفسیر پڑھیں گے رمضان مبارک کے مسائل میں. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. کھاؤ کس وقت تک؟ اللہ اکبر، جب تک سیاہ دھاگے میں سے سفید دھاگا نہ نکلے. اس اللہ کے بندے نے 2 دھاگے رکھ دیے. اب اس کا مقصد یہ تھا، ایک سیاہ دھاگا ہے ایک سفید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا تو قرآن کا فہم آیا، وگرنہ قرآن ایسے کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث رسول نہ موجود ہو. حدیث رسول ایسی پیاری چیز ہے، آپ سمجھتے جائیں سنتے جائیں. میں 60 بات عرض کرتا ہوں. ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. وہ 3 کون صحابہ تھے جن کو اللہ تعالی نے کچھ دنوں کے بعد معاف فرما دیا؟ ان کے نام تو نہیں ہیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے. وہ تینوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، مغفرت فرما دی ہے، راضی نامہ فرما دیا ہے. اب ان کے نام کہاں ہیں؟ قرآن کو آپ پڑھتے جائیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، تو قرآن خاموش رہے گا کہ آپ کو بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. وہ کون 3 ہیں؟ جب تک حدیث رسول کو نہیں مانو گے اس وقت تک قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. ایک خاتون ہے ام یعقوب، بہت بڑی عظیم عالمہ خاتون ہے. وہ فرماتی ہے میں نے پڑھا لعن اللہ الواصلہ، اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے مصنوعی وال بنانے والی مردوں عورتوں پر. اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے والوں کے اضافی بال اور بنا لیتے ہیں. لعن اللہ الواصلہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگی اے ابن مسعود، میں نے قرآن پاک کو بار بار پڑھا ہے، قرآن
میں تو کہیں نہیں ہے کہ بال مصنوعی بنانے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ کہاں ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں تو نے نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول کی بات اصل میں اللہ تعالی کی بات ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی نے رسول کی بات کی ایسی تصدیق فرمائی ہے کہ دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں دیکھ لو، اللہ تعالی کے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے پیارے محبوب ہیں، ایسی عظمت والے ہیں جن کی گارنٹی اللہ تعالی نے اس طرح دی ہے کہ قرآن کریم کے بے شمار ایسے مقام ہیں، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آپ بھی بات سمجھ سکتے ہیں، آسان مقام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قرآن کہہ رہا ہے کہ چوری کرنے والا، قرآن میں حکم ہے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب ہاتھ ہوتا ہے کندھے سے شروع ہوتا ہے، ایسے سارا بازو یہ ہاتھ ہے، اب انگلیاں کاٹ دی جائیں یا درمیان سے وسط سے کاٹ دیا جائے، اور دوسری بات کتنی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ کون سمجھائے گا؟ آپ کو یاد کرانے کے لیے تاکہ آپ جو روزانہ سنتے ہیں کتاب و سنت، قرآن و حدیث، وہ سنت کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے، اس کی اہمیت اگر آپ کو پتہ نہ چلا تو قرآن بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ بہت آسان عام فام انداز میں ایک علمی مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ جتنی میرے پردیسی بھائی آئے ہیں جہاں تک ہو سکے لوگوں تک بات پہنچاؤ اور ان لوگوں کو سمجھاؤ جن کو مغالطہ لگا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے۔ اب ان سے پوچھو صرف قرآن کافی ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں ہاتھ کاٹو، کہاں سے کاٹے؟ اور کتنا چوری ہو تو کاٹے؟ چور کتنا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے؟ یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ حدیث مبارکہ میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ فرمایا وراثت سمجھائی، میراث ترکہ، فوت ہونے والی کی جزا سمجھائی۔ جس کی ایک بیٹی ہے، سادہ بات آخری بات آپ کو سناتا ہوں اسی آیت میں جو فیصلہ ہے تاکہ آپ کو علم حدیث کا فہم آئے کہ قرآن کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، فوت ہونے والے کی اگر ایک بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے اور کوئی بیٹی نہیں ہے، بیوہ نہیں ہے، کوئی اور وارث نہیں ہے، تو وہ اپنی باپ کی آدھی جائیداد کی وارث ہوگی۔ اب مسئلہ ہے ایک لقمہ بھی آدمی حرام کا کھائے تو کتنی دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ اب آپ فیصلہ کریں، آدھی جائیداد اس، قرآن خاموش ہے، مسئلہ آدھی جائیداد کا، ایک لقمے کا نہیں ہے، آدھی وراثت کا ہے۔ اور وہ آدھی وراثت کا مسئلہ کہاں حل ہے؟ حدیث میں۔ قرآن خاموش ہے۔ آپ جاؤ پوچھو دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ پر موجود ہیں اہل علم کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ ایک طالب علم مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے آیا اور آ کر ہمیں یہ بیان سنایا ہے اس نے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وارث ایک بیٹی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی وارث ہے، باقی آدھی جائیداد کدھر جائے گی؟ یہ قرآن خاموش ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں مانو گے، نہ عدل پورا ہوگا، نہ انصاف پورا ہوگا، نہ قانون پورا ہوگا، نہ نظام پورا چل سکتا ہے، اور نہ آدمی اللہ کے غضب و عذاب سے بچ سکتا ہے۔ وہ کتنی عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں پہ آیا جن نے رسول کی بات نہیں مانی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى۔
واضح اعلان ہے. آپ دیکھیں قرآن کو، اور آپ نے فرعون کی لاش بھی مصر میں دیکھی ہے، اور مختلف انداز میں آپ کو اس کی تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں. فرعون کی قوم بھی تباہ ہوئی ہے. اسی کی تباہی کو مثال آپ سمجھ کر رسول کی بات کا انکار نہ کریں، ورنہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، فرعون اور فرعون کی قوم تباہ و برباد ہوئی، اور بعد میں اللہ نے تورات نازل فرمائی. اب کتاب تو آئی بعد میں. فرعون اور فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا، حدیث کا، فیصلے کا انکار کیا. رسول کے بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. میں سمجھتا ہوں جتنی آج ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور دکھ ہیں، ایک سے دوسری بیماری، دوسری سے تیسری پریشانی، اگر ان تمام پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن و سنت کو، کتاب و قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بناؤ، تاکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہمارے اوپر راضی ہو، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو. اگر یہ نہیں سمجھو گے تو پھر اس طرح سمجھو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں سمجھائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس طرح اعلان فرما رہا ہے کہ اگر حدیث رسول کو نہ مانا جائے تو پھر قرآن سمجھ نہیں آتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کام علم لوگوں کے پاس حدیث لے کر آ جاتے ہیں، یہ سمجھاؤ جی یہ حدیث کیسے ہے. ایک آدمی حدیث کا انکار کر رہا تھا، میں نے اس کے سامنے یہ بات پیش کی، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، رب المشارق والمغارب. ترجمہ تو آپ پہلے سے سمجھ رہے ہیں، قرآن مختلف باتیں کو بتا رہا ہے رب. میں نے کہا یہ قرآن کی بات آپ کے فہم میں نہ ہے، اس کا مقصد ہے قرآن کا انکار کر دو گے تو آدمی کافر بن جائے گا. جس طرح قرآن کی بات ہے اور اس کے انداز مختلف ہیں، اب اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم آدمی کو چاہیے وہ قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بنائے، اور دین میں خاص کر اللہ تعالی نے جو بات سمجھائی ہے وہ آسان، دین آسان ہے، قرآن آسان ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آؤ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فیصلہ رسول کا، رسول کی بات سے اوپر کسی کی بات نہ مانو. اللہ تعالی نے جو عظمت بنائی ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے. محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کو اللہ تعالی نے جس طرح قرآن سے نوازا ہے اسی طرح آپ کو اللہ تعالی نے حدیث دی ہے. اور حدیث کیسی آئی ہے کہ دنیا والوں کو سمجھایا کہ لوگوں حدیث رسول کو نہیں مانو گے تو تم اس دنیا میں دیکھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے. اللہ تعالی نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن کی مثل اور کیا دیا ہے؟ حدیث دی ہے. اس پر اتنی دلائل ہیں. اس کے علاوہ اگر اور بھی مثالیں قرآن سے، حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں تو کافی وقت درکار ہے. لیکن میری تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے، جس طرح آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو، مقام کو، عزت کو، احترام کو بلند و بالا سمجھتے ہیں، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو بھی آخری فیصلہ سمجھیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی کی دعوت ہم پاکستان میں بھی، یہاں الحمدللہ مملکہ سعودی عرب میں بھی ہم شکر گزار ہیں. مکتب تعاونی جالیات دعوت والارشاد انیسا کے منتظمین کے اور اپنے برادر
فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الماجد صاحب کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جس نے آپ کے ساتھ ملاقات کا مجھے یہ موقع دیا ہے، اور میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ کتنے سادہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، حدیث وہ ہے جس کی سند موجود ہے، اسماء و رجال موجود ہے، تحقیق موجود ہے۔ لوگوں نے جو اپنی مرضی کے فقہا کی باتیں بنائی ہیں، ان کی تو سند بھی نہیں ہے۔ جس کی سند موجود ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس کی سند نہیں ہے اس کے کہتے ہیں ہم نہیں، ہم تو تابع ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ اب آخری باتیں سنیں اور آپ خود فیصلہ کریں۔ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں ہے، کہاں ہے؟ اس کے وہی راوی ہیں جن کو اللہ اکبر احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دیگر جو محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، ان کو اللہ ان کے اوپر فتویٰ ڈالنے والے، فتوے لگانے والے پہلے اپنا کلمہ الگ ثابت کریں گے نا۔ ایک آدمی کو ہم نے کہا پہلے اپنا کلمہ الگ اپنی سند سے ثابت کر۔ ہمارے تو محدثین کو تو مانتا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ آزان ثابت کر اپنی، وہ خاموش ہو گیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا بھائی تو حدیث کا انکار کرتا تھا، اب یہ جو دعوت آپ کو دے رہے ہیں آزان ثابت کرو۔ آزان تو قرآن میں نہیں ہے۔ آزان کہاں ہے بھائی؟ کلمہ شہادت کہاں ہے؟ اب حدیث کو جو نہ مانے گا، نہ اس کو کلمے کا پتہ چلے گا، نہ آزان کا پتہ چلے گا۔ اب آگے دیکھیں، قرآن حکم پیش کر رہا ہے، قرآن حکم دے رہا ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ کہ قربانی کرو، نماز پڑھو۔ قل ان صلاتی و نسکی، اب نماز کا حکم تو ہے قرآن میں، طریقہ کہاں ہے؟ کتنی فرض ہیں؟ 5، اور 5 فرضوں میں 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنی سجدے ہیں، اور کس طرح ان کی ادائیگی ہے، کس طرح قیام کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، پورا پریکٹیکل طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ وہ آدمی مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو آدمی حدیث رسول کا انکار کرے گا۔ جس طرح نماز کا حکم قرآن میں ہے اور طریقہ کہاں ہے؟ حدیث رسول میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کا طریقہ، ایک آیا آنے والا السلام علیکم کہا آپ کو، آپ نے وعلیکم السلام علیکم السلام جواب دیا، آپ کے سلام کے بعد وہ جا کر نماز پڑھتا ہے۔ نماز میں وہ طریقہ رسول کے مطابق نہیں پڑھتا، پھر آ کر سلام کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں جاؤ پھر نماز پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا، 3 بار اس نے نماز پڑھی۔ تیسری بار جب فرمانے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے طریقہ سمجھا دو۔ اب طریقہ نماز کا کون سمجھائے گا؟ رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ تعالی نے رسولوں کو طریقہ سمجھایا، مناسک کے عبادت، مناسک کے حج اور مناسک کے اللہ تعالی کی بندگی، وہ کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالی خود رسول جو فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا۔ مناسک کون سکھا رہا ہے؟ مناسک کی عبادت رسول سمجھا رہا ہے، عبادت اللہ کی ہے، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے گا تو پھر عبادت بنے گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ پھر اب قربانی کرنے والا عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، لیکن قربانی کا حکم تو ہے قرآن میں، لیکن طریقہ کون سمجھائے گا؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ عام فام بات آپ کے ذہن میں اسی لیے میں پیش کر رہا ہوں،
تاکہ میرا فرض منصب پورا ہو. کل اللہ نے یہ نہ پوچھے یہ لوگ واز تو سنتے رہے، باقی انداز بیان، باقی باتیں وہ تو اللہ کے فضل سے مجھے بھی معلوم ہے آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کو کیا سنانا چاہیے. لیکن یہ عقیدے کی باتیں میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی لیے پیش کی ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن زکوٰۃ کی تقسیم کہاں ہے، طریقہ کار کہاں ہے پورا، وہ قرآن میں حکم ہے اور اس کا طریقہ دیکھیں. آپ قرآن اعلان کر رہا ہے اذا نودی للصلاۃ، اذان کا حکم تو ہے قرآن میں، لیکن اذان کدھر ہے؟ حدیث رسول میں ہے. اسی لیے جتنی میرے بھائی تشریف فرما ہو یہ آج عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں. کم پاک رسول نے 2 چھوڑے بد قسمت جیڑا منہ موڑے. کم پاک رسول نے 2 چھوڑے بد قسمت جیڑا منہ موڑے. ترکت فیکم معین، رسول خدا دے فرمان تو پوچھ، ساڈے مسلک دی شان تو پوچھ، حدیث تو پوچھ، قرآن تو پوچھ. جب بات سمجھ آئے گی تو آدمی کو پتہ چلے گا. پھر آپ دیکھیں دنیا میں بہت کتابیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلے ایک وقت میں نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لی پاکستان سے، لیکن آپ یقین کریں جب سے ایک دن ایک ہی ملاقات ہوئی بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمت اللہ علیہ سے، میں نے پہلی ملاقات میں ان سے جو تعلیم لی، اس کے بعد میں تخریج والی کتاب کوئی نہ کوئی لیتا ہوں جس کا حوالہ ساتھ ہو، سند ساتھ ہو. پھر جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ الحمدللہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو پہلے اس میں دیکھتے ہیں قرآن کا حوالہ ہے، حدیث کا حوالہ ہے. اگر قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، حکایات ہیں، یار بند کرو، حکایات ہیں، سمان حیات ہیں، بڑی بڑی اللہ پر عجیب و غریب، بند کر دیں، بڑی عجیب و غریب کتابیں ہیں، لیکن اس کی سند نہیں ہے، اس کا حوالہ نہیں ہے. تو اسی لیے آپ ساری زندگی جو بھی کتاب پڑھیں، جو بھی حوالہ دیکھیں، آپ اسی لیے کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ضرور نوٹ کریں. جب تک حوالہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کیسے دین کو سمجھیں گے؟ عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے سبحان اللہ قربانی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو پہلے طریقہ رسول آپ کے سامنے آئے گا. اسی لیے سمجھانے والے نے سمجھایا محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے. محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے متائے عالم ایجاز سے پیارا پیارا پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا گئے. محمد کی غلامی میں جو سرشار ہوا قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوا. سر ہی سر گئے جس مل گئے سودائے رسول، ارے دل دل وہی دل گئے جو سنت کا طلبگار ہوا. اب کس کس بات کو سنایا جائے، آپ سنتے چلے جائیں تو میں ساری رات بیان کروں،
ساری حیات بیان کروں، یہ ایک ہی مسئلہ اگر بیان کرتا رہوں تو بات ختم نہیں ہوتی، حق ادا نہیں ہوتا۔ بس اتنی بات آپ یاد کر لیں، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا، جنہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ پا ملا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ آپ فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ ہیں جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ۔ رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، رسول پاک کی اطاعت کرو گے تو قرآن سمجھ آئے گا، رسول کریم کی اطاعت کرو گے تو اسلام سمجھ آئے گا۔ اسی لیے دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں ایسا پیارا محبوب جس کی اطاعت و اتباع ایسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، آج یوسف علیہ السلام آ جائیں، تم ان کے پیچھے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ ایسا رسول ہے جس کو اللہ تعالی نے پھر جب سے بات میں نے جس مقام سے شروع کی ہے اسی پہ آپ کو پھر لے جاتا ہوں۔ رسول کون ہے؟ آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور اس کا فیصلہ بھی آخری فیصلہ ہے۔ پھر کیا ہو گیا کہ لوگ ایران چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، لوگ ہندوستان کو چلے جاتے ہیں، اپنی نسبتیں بنا لیتے ہیں۔ لوگوں ایسا پیارا محمد ہے، سب مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس جیسا خوبصورت اللہ نے بنایا نہیں۔ نہ اس کی صورت جیسی خوبصورت کسی کی صورت ہے، نہ اس کی عظمت جیسی، نہ اس کی ذات جیسی، نہ اس کی بات جیسی۔ بس بات کی جب باری آتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صورت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہے تو ایسا رسول۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِن رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ۔ ہے تو ایسا خوبصورت 1,24,000 تمام انبیاء کی خوبیوں کا مجموعہ اگر ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو محمد کریم کو دیکھ لو، ہر نبی کی خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ ایسا خوبصورت ہے، ایسا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ جو رسول ذات اتنی خوبصورت ہے، اس کی بات کتنی خوبصورت ہوگی۔ بس یہ دعوت ہے ہماری، یہی پیغام ہے، یہی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جب بھی خوشی میں، غمی میں، دکھ میں، سکھ میں، معاملات میں جب بھی کوئی بات دیکھو تو پہلے یہ دیکھو کہ کیا یہ قرآن میں ہے مسئلہ، حدیث پاک میں ہے۔ اگر قرآن حدیث میں ہے تو دونوں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جندے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اندی قسمت دی کیا ریس ہوئے، جندے ہاتھ مسلم بخاری ہے اندے کولت دولت ساری۔ دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ جو دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ، جس اللہ پر دنیا کے خطے اور کونے میں چلے جاؤ، پہلے اپنی عمل کو دیکھو کہ قرآن و حدیث کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو عمل کا اپنی زندگی کا زیور بناؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اسی بات کا فہم نصیب فرمائے۔ آخری بات آپ کو سناتا ہوں،
ایک کتاب ہے وحدت امت، کتاب کا نام کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن کے مصنف ہیں، دارالعلوم کراچی والے نے لکھی ہے۔ وہ ایک اہم واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہمارے استاد محترم قادیان میں رات کو آخری کتاب کر کے رونا شروع ہو گئے۔ کیا شروع ہو گئے؟ اور استاد محترم کون ہے؟ سید انور شاہ صاحب کشمیری۔ اور وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ میرا استاد رو رہا ہے، لوگ سارے چلے گئے، وہ ایک مسجد کے کونے میں رو رہا ہے۔ کتاب کا نام بھی آپ یاد کر لیں، پھر اپنے اللہ کو گواہ بنائیں کہ ہم نے جو پالتیاں بنائی ہیں وہ تو کوئی حشر میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا تو ہے بھی تو کس برادری کا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا تو کس اللہ پر مولوی کا مقلد ہے، کوئی نہیں پوچھے گا تو کس فقہ کو ماننے والا ہے، کوئی پوچھے گا قبر میں حشر میں آخرت میں؟ تو پوچھے گا کوئی نہیں، تو کس چیز کی نسبت لے کر پھرتا ہے؟ تو کس طرح سے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے استاد محترم کو درخواست کی، استاد جی مجھے بات سمجھاؤ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تہجد کا وقت ہے، آپ رو رہے ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، آپ رو رہے ہیں، میں پریشان ہوں، مجھے بتاؤ ضرور۔ تو استاد کہتے ہیں ارے میاں کیا پوچھتے ہو، ہم نے عمر ضائع کر دی۔ کس طرح ساری زندگی ہم اپنی فقہ کی ترجیح قائم کرتے رہے، آج میں سوچتا ہوں میری فقہ کے بارے میں تو کل قبر میں حشر میں آخرت میں کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا من ربوں کا، کیا پوچھا جائے گا؟ من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ اب کوئی اور چیز ہے اس میں؟ دین قرآن و حدیث ہے، رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ دعوت عام دعوت کر دینا۔ جب جائیں اپنے دیش میں تو بڑے بڑے مولویوں کو یہ بتاؤ مولوی صاحب آپ نے جس بات کی ہمیں تلقین کی ہے کیا یہ آخرت میں پوچھی جائے گی؟ جس پارٹی کا تو نام لیتا ہے یہ قبر میں حشر میں کوئی پوچھے گا؟ اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پہلے اللہ کی توحید سکھا دو، رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، رسول کی اطاعت سکھا دو، اور دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن و حدیث کو اپنا زندگی کا زیور بناؤ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، اور خصوصی طور پہ دعا کریں پاکستان میں ایک تو مہنگائی ہے، دوسرا گرمی بہت ہے، تیسرا لڑائی ہے، اللہ ہمارے دیش کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہر قسم کے مشکلات سے نجات عطا فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالی ہر قسم کی خوشحالی نصیب فرمائے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور خاص دعا کریں اللہ سب کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا، اللہ ہم سب کو اتباع رسول نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا پکا موحد بنا، اللہ سب کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فقیران آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے یہ دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔